پاکستان مسلم لیگ کیو اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اختلافات کا ایک ماحول لوگوں کو دکھایا جائے اور لوگوں کو بتلایا جائے۔ میں ایک چیز تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بالکل کلیئر کر دوں، چودھری پرویز لائی صاحب لندن جو گئے وہ اپنی نجی مصروفیات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی نجی مصروفیات کو ادا کرنے کے لیے وہ لندن گئے۔ یہاں پر نون لیگ کے میڈیا سیل نے کچھ چینلز کے اندر یہ خبر پھیلائی پچھلے 2-3 دنوں کے اندر کہ سلطان مفرور نواز شریف سے جو ہے وہ ملاقات چودھری پرویز لائی صاحب کی ہو گئی یا ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ میں بالکل اس کو رد کرتا ہوں اور پوری پاکستان کی عوام کو اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بتلانا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ میں سے کوئی بندہ بھی سلطان مفرور نواز شریف اور اس کی فیملی کے کسی بندے سے کوئی ملنے کی نہ خواہش رکھتا ہے، نہ طلب رکھتا ہے، نہ تمنا رکھتا ہے، نہ ول رکھتا ہے، نہ وش رکھتا ہے۔ اور چودھری پرویز لائی صاحب لجپال اور دھڑا کرنے والے اور تعلق نبھانے والے شخص ہیں۔ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے لانگ مارچ کے حوالے سے، جو فیصلہ کریں گے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے، جو فیصلہ کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، چودھری پرویز لائی صاحب منو ان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میں آج کی اس پریس کانفرنس میں اپنی اس ویو پوائنٹ کے ذریعے سے کم از کم ان تمام ریومرز کو رد کروں گا کہ جو پچھلے کئی دنوں سے چودھری پرویز لائی صاحب کی لندن موجودگی میں سے سیاست کی پیالی میں طوفان اٹھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو اپنا اس مقصد کو جناب ختم کر دینا چاہیے اور کوئی پازیٹیو اور افیکٹو اپنے مقاصد کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ دوسری چیز، کل عمران خان صاحب کے خلاف ایف آئی آر کٹی گئی ایف آئی اے میں۔ کتنی ایف آئی آریں کاٹو گے؟ میرا خیال کو یہ 20ویں یا 22ویں یا اس سے زیادہ ایف آئی آریں عمران خان صاحب پہ کٹ چکی ہیں۔ اب کل انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی۔ فارن فنڈنگ کیس 3 پارٹیوں کا چل رہا ہے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور عدالت کا فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا کہ تینوں پارٹیوں کا فیصلہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں ہوگا۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ وکٹمائزیشن کرتے ہوئے اس امپورٹڈ حکومت کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے، یہ جو 13 پارٹیاں جو گیدڑ پارٹیاں ہیں یہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ سیاست کے میدان میں، جمہوریت کے میدان میں، الیکشن کے میدان میں اور ووٹ کے میدان میں تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ اب یہ ٹیکنیکل طریقے سے اپنا غم، اپنا غصہ، اپنی تلخی، اپنی نفرت وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب ان 2 پارٹیوں کی جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے پچھلے 4 سال کی پروسیکیوشن ہے، اس میں کلیئر کٹ ہے کہ ان 2 پارٹیوں کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ جناب وہ جو آپ کے ڈونرز ہیں کون، ان کا ریکارڈ، ان کا شناختی کارڈ، ان کا ملک، ان کا ایڈریس کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سیاسی اکاؤنٹس، پارٹی اکاؤنٹ سے باہر ہوتی رہی ہے۔ یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر، لیکن ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں۔ لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو صرف دبانے کے لیے، وکٹمائز کرنے کے لیے، ٹارچر کرنے کے لیے انہوں نے پورا کیس بڑا ایکسپیڈائٹ کر کے اس کو بڑا تیزی سے چلا کے کل اپنی طرف سے ایف آئی آر کاٹ دی عمران خان صاحب پہ اور باقی 10 رہنماؤں کے اوپر۔ میں اس کی پرزور مذمت کروں گا، پوری پاکستانی قوم اس کی مذمت کرے گی، پی ٹی آئی کا ہر کارکن مذمت کرے گا۔ ان 2 پارٹیوں کے حوالے سے بھی جو فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر فل فور جو ہے وہ قانونی طور پہ عمل درآمد کیا جائے، اور اس جھوٹے پرچے سے بھی کچھ نہیں نکلے گا۔ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آپ جتنا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو وکٹمائز کریں گے، پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو اور کارکنوں کو، اتنا پی ٹی آئی ابھر کے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اور میری اطلاع کے مطابق ابھی یہ فارن فنڈنگ کیس کے اندر شاید 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشنوں سے 1 دن یا 2 دن پہلے یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔
اس فیصلے سے بھی ان کو حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا، جو کچھ مرضی کر لیں۔ یہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کی کوشش کریں، یہ عمران خان صاحب پہ پرچے کروائیں، یہ پی ٹی آئی کے عہدیداران کے اوپر، لیڈرشپ کے اوپر پرچے کروائیں، یہ پی ٹی آئی کے ہمارے جیسے کارکنان کے اوپر پنڈی، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ پہ جتنے مرضی پرچے کٹوا لیں، اللہ پاک کے کرم سے جتنا دباؤ گے اتنا انشاءاللہ پی ٹی آئی ابھرے گی۔ اور اب یہ جو مستقبل قریب کے اندر فیصلہ کرنے چلے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے کہ عمران خان کو وہ پاکستان کی سیاست سے مائنس کر سکتے ہیں۔ امپاسبل ہے، امپاسبل۔ جب یہ فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد کے جو ریپرکشنز آئیں گے وہ بھی ان کو پتہ چل جائیں گے۔ تیسری چیز، سلطان مفرور نے لندن بیٹھ کے اب جناب اس لاڈلے نے اور ساتھ اس کی بیٹی جو لاڈلی ہے پاکستان کی سیاست کی، اب ہر روز انٹرویو اور پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو سادھو، حاجی اور متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ، جو ایک عمران خان صاحب کی عزت اور وقار کی ڈسٹنکشن ہے، سیمبل ہے، مینیفیسٹیشن ہے، اظہار ہے، ایک جناب تمغہ ہے جو عمران خان صاحب کے سینے پہ سجا ہے۔ اتنے جیلس باپ بیٹی ہیں یہ دونوں، اب ان کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پوری زندگی عمران خان صاحب کی، جب سے عمران خان صاحب سیاست میں آئے ہیں، انہوں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی نقل اتاری ہے، ہمیشہ، لمبی ہسٹری ہے۔ جو کام عمران خان صاحب کریں گے وہی کام انہوں نے کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ سستی روٹی عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے شروع کی، انہوں نے جناب سستی روٹی۔ انہوں نے جناب فوڈ سٹیمپ پروگرام عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جناب 2010 کے اندر سٹارٹ کیا، 2008-9 کے اندر انہوں نے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان صاحب نے جناب ہیلتھ انشورنس کارڈ 2013 اور 18 کی اسمبلی میں کے پی کے میں شروع کیا، انہوں نے بھی ہاچ پاچ اور ہیپیزٹ طریقے سے اور بے ڈھنگے طریقے سے پنجاب کے اندر شروع کرنے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے اب جو شہرت، جو عزت، جو وقار، جو احترام، جو ڈگنیٹی عمران خان صاحب کو ملتی ہے، یہ اتنے جیلس خاندان ہے اور اتنے جیلس باپ بیٹی ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہی چیز پہ بھی، ہمارے سینے پہ بھی سجے۔ بھائیجان اس کے لیے پنجابی کہتے ہیں خرچے کرو تو چرچے ہوندے نے، کچھ آپ کو خرچے کرنے پڑتے ہیں، محنت کے، وقار کے، تگودو کے، جدوجہد کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے قربانی کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے اسٹرگل کے خرچے، ملک اور قوم کے لیے ملک دشمن طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کے خرچے۔ آپ کو خرچہ کرو نا تو چرچا ہو، الٹا آپ کریں جناب لوٹ مار، منی لانڈرنگ، ہر قسم کی دو نمبری۔ اب پریس کانفرنس میں کہتے ہیں جی اس نے کون سا ایبسلیوٹلی ناٹ کہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ تو میں نے کہا تھا جب 28 مئی کے دھماکے ہوئے تھے، اور 28 مئی کے دھماکوں میں مجھے $5 ارب کی آفر ہوئی۔ میرے لیے مشکل تھا کہ $1 ارب میں سائٹ پہ کھسکا لیتا۔ ایگزیکٹ سلطان مفرور نواز شریف کے یہ فکرہ تھا۔ سٹائل دیکھیں، یہ کھسکاتے رہے نا بیرونی فنڈ اور بیرونی قرضوں میں سے، کہتے ہیں میرے لیے کیا مشکل سی، $5 ارب لب دے، $1 ارب پہ سائٹ پہ کھسکا لینا۔ آج میں تاریخ کا ایک ورقہ کھولوں گا جس پہ کلیئر ہو جائے گا کہ ان کا کیا کردار اور کیا رول تھا۔ جناب والا، آپ بیرونی طاقتوں اور امریکہ کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں، آپ ایبسلیوٹلی رائٹ کہنے والے شخص ہیں۔ غدار کون؟ سہیل وڑائچ صاحب میرا بڑا بھائی ہے، بڑے ہی ویجیلنٹ صحافی ہے، ان کی کتاب ہے 28 مئی کے دھماکوں کے حوالے سے، غدار کون کے نام سے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک ایک گفتگو بل کلنٹن اور نواز شریف کے درمیان کی جناب بالکل واشگاف طریقے سے بیان کی ہوئی ہے۔ 22 مئی بروز جمعہ رات 10 بجے نواز شریف کے خود فون کرنے پہ، یہ کہتے ہیں جی مجھے فون آئے بل کلنٹن کے اور اس نے کہا 5 ارب لے لا، نہ تم آنکھیں کرتے، میں اسے جو 1 ارب سجے کھبے کر لینا تھا کہ اوکھا سی۔ اب میں آپ کو بڑی کلیئر کٹ، یہ بک موجود ہے پاکستان کے اندر، اس بک کے اندر لفظ لفظ اس پوری کنورسیشن کا لکھا ہوا ہے۔ 22 مئی بروز جمعہ 1998 رات 10 بجے خود نواز شریف نے فون کیا بل کلنٹن کو، اور فون میں جناب
کیا کہتے ہیں؟ فون میں کہتے ہیں بل کلنٹن صاحب جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس ایجنڈے کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، لیکن اپوزیشن لیڈر بینظیر بھٹو میرے رستے میں رکاوٹ ہے، ان کا کوئی بندوبست کرے۔ پھر آگے گفتگو کرتے ہوئے بل کلنٹن نے کہتا ہے جی کہ آپ دھماکے نہ کریں، آپ دھماکے نہیں کرتے تو $3 ارب سے $5 ارب مالیاتی اداروں سے ہم پاکستان کو اور فنانس ڈپارٹمنٹ کو میں نے کہہ دیا ہے امریکہ کے، وہ مالیاتی اداروں کو آن بورڈ لے کر اور امریکہ کا فنانس ڈپارٹمنٹ بھی، ہم پاکستان کی اکانومی کو $3 ارب سے لے کے $5 ارب کے امداد اور سافٹ لون وہ ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں۔ صاحب بہادر نے وہاں ڈرتے ڈرتے کہا جی قرضے کوئی معاف ہو جائیں، تو بل کلنٹن نے پراپرلی شٹ اپ کال دیتے ہوئے سے کہا کہ جناب اس کی تو شورٹی میں نہیں دیتا آپ کو کہ قرضے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، وہ میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں آپ کو $3 ارب سے $5 ارب پاکستان کی اکانومی کو، فنانس ڈپارٹمنٹ کو اور حکومت کو 3 سالوں میں، یہ بھی کہا اس نے، یکمشت نہیں کہا، 3 سالوں میں آپ کو یہ $3 ارب سے $5 ارب جو ہے نا پاکستان کی ریاست، اکانومی اور حکومت کو میں اکاموڈیٹ کر دوں گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں اس میں کون سا بل کلنٹن اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جناب باؤجی کے نام، سلطان مفرور کے نام جناب اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا، یا اتفاق فاؤنڈری کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا، یا نواز شریف کے جناب خاندان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا تھا؟ یہ جو بڑکے مارتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ وہاں پہ کہا، آپ نے ایبسلیوٹلی رائٹ کہا کہ جو آپ کا ایجنڈا ہے میں اس کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، بینظیر بھٹو میرے راستے کی رکاوٹ ہے۔ اور پھر 28 مئی کے جو دھماکے ہوئے، میں اس وقت سیاسی کارکن تھا، یوتھ کا پاکستان لیول کا لیڈر تھا، قاضی حسین احمد صاحب کا رائٹ ہینڈ تھا، پوری پاکستانی قوم چارج تھی۔ قاضی حسین احمد صاحب نے خیبر سے لے کے کراچی تک، گوادر سے لے کے چترال تک ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا ملینز مارچ کا، پشاور کے اندر، لاہور کے اندر، کراچی کے اندر، کوئٹہ کے اندر، اسلام آباد کے اندر، خواتین کا ملین مارچ، بچوں کا ملین مارچ، عوام کے ملین مارچ، ہر روز نکلتے تھے کہ فوراً دھماکے کرو۔ پھر سب سے زیادہ پاک فوج کہ اوپر سے لے کے نیچے تک، سپاہی سے لے کے جنرل تک سارے متحد اور متفق تھے کہ انڈیا کا مقابلہ ہم نے ہر حال میں کرنا ہے، ورنہ انڈیا ہمیں کھا جائے گا اگر ہم نے اس کے مقابلے میں ایٹم بام کے دھماکے نہ کیے۔ فوج کا پریشر تھا، فوج کی طرف سے جناب ڈنڈا چڑھا ہوا تھا کہ دھماکے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو جناب ڈاکٹر قدیر خان کی بکس موجود ہے، گوہر ایوب صاحب کی بکس موجود ہے، جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہے کہ آخر دم تک جو ہے وہ سلطان مفرور، نواز شریف باؤجی وہ ریلیکٹنٹ تھے اور ہیزیٹیٹ کر رہے تھے کہ دھماکے نہ کیے جائیں، امریکہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ کر کے جان چھڑائی جائے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، آپ ایبسلیوٹلی رائٹ کہنے والے شخص ہیں، آپ کا نام ایبسلیوٹلی رائٹ ہے امریکہ اور عالمی طاقتوں کے سامنے۔ جو اللہ پاک نے عمران خان کو عزت دی ہے وہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہی، اور آپ جو ہے وہ اپنا نام کمانے کی کوشش مت کریں، آپ کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر آخری ٹاپک لانگ مارچ۔ لانگ مارچ کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے جناب ایک بند قلعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی گم ہیں، ان کی بڑکیں بھی سنائی نہیں دے رہی زیادہ پچھلے 7-8-10 دنوں سے۔ انشاءاللہ لانگ مارچ ہوگا، عمران خان صاحب کی قیادت میں ہوگا، گلگت بلتستان، کشمیر، KPK، پنجاب سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے جیوے جیوے پاکستان، راج دلارا پاکستان، آنکھ کا تارا پاکستان، اول و آخر پاکستان، ہم سب کو پیارا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان کی آئیڈیالوجی لے کر اپنے گھروں سے نکلیں گے حقیقی آزادی کے لیے۔ اور ان امپورٹڈ حکمرانوں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے 6 مہینے میں عوام سے جینے کا حق چھین لیا، جنہوں نے 6 مہینے میں انفلیشن ریٹ 11% سے 44% کر دیا، جنہوں نے 6 مہینے میں وہ ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے ایک سٹنٹ چھوڑا تھا جولائی کے مہینے میں
ضمنی الیکشن جیتنے کے لیے کہ 100 یونٹ یوز کرنے والے کو بجلی کا بل معاف ہوگا. وہ تو ہوا نہیں. جو بیچارہ 2 بلب لگاتا تھا اس کو 46,000 سے لے کے 80,000 کا بل بھیج دیا. یہ ہے ان کی پرفارمنس. انہوں نے زندگی گزارنے کا مرنے کا حق چھین لیا ہے ان 6 مہینوں میں. پاکستان کی عوام اس لانگ مارچ میں عمران خان کی قیادت میں اپنے سارے بدلے گن گن کے اس حکومت سے لے گی اور ان کا دھڑن تختہ کرے گی. اور انشاءاللہ لانگ مارچ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا. یہ ہمارا رائٹ ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ پچھلے 3.5 سال جو گزرے 4 سال کیا مولوی فضل الرحمان نے لانگ مارچ نہیں کیا, دھرنا نہیں دیا؟ کیا بیگم صفدر امان نے لانگ مارچ شروع نہیں کیا, دھرنا نہیں دیا؟ کیا بلاول زرداری نے بلا وجہ بھٹو اس نے دھرنا نہیں دیا, اس نے لانگ مارچ نہیں کیا؟ مجھے یہ بتائیں کہ جو بلاول زرداری اور بلا وجہ بھٹو وہ سندھ سے نکلا تھا لانگ مارچ کرنے, وہ اسلام آباد میں بینگل لینے آیا تھا یا چرخہ کاٹنے آیا تھا؟ مولوی فضل الرحمان نے جو لانگ مارچ کیا تھا وہ یہاں پہ کیا آم چوپنے کے لیے آئے تھے؟ وہ کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ یا ڈانڈیا کھیلنے کے لیے آئے تھے؟ اور بھائی یہ ان کا رائٹ ہے اور ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. عمران خان صاحب نے بینگ اے پرائم منسٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. کسی کا رستہ نہیں روکا, کسی کو لاٹھی چارج نہیں کیا, کسی پہ آنسو گیس کے شیل نہیں پھینکے, کسی کے اوپر فائرنگ نہیں کی, کسی کی چادر چار دیواری کو ڈسٹرب نہیں کیا, کسی کی ماں بہن بیٹی اور بچوں کی عزت کو جاؤ تار نہیں کیا, پامال نہیں کیا. یہ ہوتا ہے جمہوری رویہ, یہ ہوتا ہے جمہوری ایٹیچیوڈ, یہ ہوتا ہے جمہوری لیڈرشپ. تو جناب آپ بھی اپنے اندر حوصلہ رکھیں. آپ یورپ اور امریکہ کے سامنے جا کے بڑی اپنی پروفائل پیش کرتے ہیں کہ ہم بڑے جمہوری لوگ ہیں, تو پھر آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے جو اصول ہیں کہ ہم حکومت جو نااہل ہو, نکمی ہو, نکھٹو ہو, 2 نمبر ہو, عوام کی مرضی اور منشا کے برخلاف ہو, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے اس کو راحت فرحت سکھ چین دینے کے بجائے ان کو دکھ دیتی ہو, ان کی زندگیاں عذاب کا شکار کرتی ہو, اس کے خلاف سڑکوں پہ آ کے اس کا دھڑن تختہ کرنا ہر جمہوری ملک کی جمہوری روایات ہیں. تو ہم اس جمہوری روایات کے مطابق انشاءاللہ نکل رہے ہیں. اور ہمارے رستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنے گا تو وہ آئین اور قانون کی دھجیاں خود اڑائے گا انشاءاللہ. جیسے ہی خان صاحب کال دیں گے ہم پورے خوشو و خضو کے ساتھ راولپنڈی کی عوام, راولپنڈی کے کارکنان اپنے قائد کے اشارے پہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے. بہت شکریہ. خان صاحب یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تعیناتی کی وجہ سے پورا سیاسی نظام جو ہے وہ جام ہے, اس میں کیا حقیقت ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب تو حکومت جو وفاق کی حکومت ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت نومبر میں ان کے پاس ہوگی, تو آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں؟ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, عثمان بزدار صاحب شریف آدمی تھے حد سے زیادہ. چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا حد سے زیادہ جو ہے نا سادے نہیں ہیں. ایک منٹ میں تیسرے لفظوں میں بھی سمجھاؤں گا جو ہے نا بات کر رہے. چودھری پرویز لائی صاحب سارے گر سر فن جانتے ہیں سیاست کے, زندگی ان کی گزری ہے. ابھی بھی اللہ پاک کے کرم سے پنجاب کے اندر حکومت بنی ہے تو عمران خان اور پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی, عمران خان اور پی ٹی آئی کا الیکشن جیتنا, عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ محبت عوام کی, اور 17 جولائی کا رزلٹ, اس کے ساتھ ساتھ جو اسمبلی کو جس طریقے سے چودھری پرویز لائی صاحب نے ڈیل کیا, ٹیکل کیا ٹیکٹفلی, بڑا ٹیکٹفلی, اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک کے کرم سے آج یہاں پر ہماری حکومت قائم اور دائم ہے. اب بھی یہ ان کی غلط فہمی ہے. ان کے 15 سے 20 بندے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا جی ہم ریزائن کرتے ہیں, اگلا ہمیں پارٹی ٹکٹ جانا. نون لیگ کے ہر ایم پی اے ایم این اے کو پتہ چل گیا ہے کہ اگلا الیکشن یہ چاہے 3 مہینے بعد کرائیں, 6 مہینے بعد کرائیں, سال بعد کرائیں یا 10 سال بعد کرائیں, پاکستان کی عوام نے نون لیگ کو ووٹ نہیں دینے, چھتر دیں لتر دیں تو اور بات ہے, ووٹ نہیں ملنے. اب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ریزائن دیتے ہیں, ہمیں اگلا ٹکٹ دو, ہم آپ کے پلیٹ فارم سے لڑتے ہیں. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے, اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ, ذرا اپنا حساب کتاب دیکھ لو.
وہ کہتے ہیں نا دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو جناب یہ نہ ہو کہ آپ کے ہی 20-25 بندے جو ہے نا کوئی دائیں بائیں ہوئے ہوں. آپ سمجھتے ہیں سیاسی تعیناتی جو ہے وہ سیاسی نظام صاحب وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب نے ریزائن کر دیا. اس ریزائن کی واضح طور پہ یہ وجوہات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ان کے 2-3 بیانات جو انہوں نے اس پنجاب حکومت سے لانگ مارچ کے حوالے سے یا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے کوئی زیادہ آگے بڑھنے کے لیے وہ رضامندی ظاہر نہیں کی، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب نے بھی ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ اس بندے کا اشارہ کر کے دماغی توازن خراب ہو چکا ہے. بالآخر انہوں نے حکومت کے پریشر کی وجہ سے ریزائن دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسی سیاست ہے؟ ہاشم ڈوگر صاحب پی ٹی آئی کے لائل تھے، لائل ہیں اور لائل رہیں گے. ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. میں نے کل کے دن 2-3 ٹی وی چینلز میں اس ایشو کے اوپر جو بیپر دیا وہی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اصل میں انفارمیشن منسٹری، ہوم منسٹری اور 2-3 منسٹریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں بہت زیادہ عوام کے ساتھ اور خصوصاً میڈیا کے ساتھ جناب کنفرنٹریشن بھی اور جناب رابطہ بھی اور ان کو فیس کرنا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے پھر بندے کو تھوڑا سا زبان کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، کنورسیشن کے حوالے سے، مافل ضمیر کو بیان کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا کاریگر ہونا پڑتا ہے. اب ہم نے تو پہلے 10 دنوں میں بہت کچھ بھگت دیا تھا جب ہم بنے تھے انفارمیشن منسٹر. ہاشم ڈوگر صاحب یہاں سے تھوڑی سی مار کھا گئے. ہاشم ڈوگر صاحب کی پہلی منسٹری وہ بڑی کنسیلڈ قسم کی تھی، اس میں کبھی میڈیا کے سامنے نہیں آئے. اب یہ ہوم منسٹری اور پھر اس ٹائم کے جب نیشنل لیول پہ ایک بڑا کرائسس وفاق کا اور صوبے کا، اس کے پیچھے پوری ایک ہسٹری، اس میں تھوڑا سا ان سے الفاظ کی ادائیگی، حالانکہ مفہوم ان کا قطعاً ایسا نہیں تھا. وہ بالکل پی ٹی آئی سے لائل ہے، ابھی بھی ہیں، خان صاحب کے ساتھ بھی. اور پھر اس الفاظ کو اور اس جملے کو میڈیا کے کچھ فیکٹرز نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا میں چلا دیا. وہ اس کا کوئی نیگیٹو امپریشن جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کے اندر اور کچھ پبلک کے اندر گیا، حالانکہ ان کا کہنے کا مقصود قطعاً بھی وہ نہیں تھا. تو کچھ تھوڑی سی اپنی اس چیز کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کچھ فیل ہوا ہے. اور یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا. And your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں، جیتو 1 منٹ میں. جیتو 1 منٹ میں بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.